دنیا کو تو لاکھوں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، بولو سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، نوکر تو تمہارے ہیں، قربان تیری شان پر حسنین کے اے نانا، صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں، صدقہ تیرے نالین کا، صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں، اور پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، وارے ہی نیارے ہیں، بولو اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اور ان پر ہے آیا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے، ان پر ہے آیا عیب میرے پھر بھی یہ تسلی ہے، کیا تسلی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، بولو سرکار ہمارے
سرکار ہمارے سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حضور کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 بج چکے ہیں جب میرے پاس مائک پہنچا ہے، تو اب کس مضمون کو شروع کیا جائے، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں؟ تو بس جو میں نے رضوان بھائی سے نعت پڑھوائی ہے، اس کے نعت کے پہلے شعر کے پہلے مصرے کے مطابق ہی میں نے خطبہ کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی کہ قدا نواز در لطف کا قدا رکھنا، گدا نواز در لطف کا، بولو یہ شعر یاد کر لو، میرا مضمون سمجھنے میں آسانی ہوئے گی۔ گدا نواز در لطف کا، اگلا شعر کیا ہے؟ جہاں میں مجھ کو نہ محتاج غیر کا رکھنا۔ میرے بھائی محمد عباس صاحب، میرا بھائی اسد عباس، ہر سال اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے اس سال پھر اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہونے کا ہمیں شرف عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کو دارین کی عزتیں، برکتیں، بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضور کی ثنا کے صدقے، حضور کے ذکر کے صدقے اسے شفا کامل عاجلہ سے نوازے۔ یاد رکھیں، یہ جو پاکیزہ مجلسیں ہوتی ہیں نا، جہاں پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، یہاں پہ خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ خود آیا بلکہ، اور جب بلایا جاتا ہے نا پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ اگر نوازنا نہ ہو تو پھر بلایا نہیں جاتا۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو قریب سے جو دور سے آ جاتے ہیں لیکن قریب سے نہیں آتے۔ کئی غریب آ جاتے ہیں لیکن امیر اپنی کوٹھیوں میں آرام کر رہے ہو۔ کئی چھوٹی عمر کے بچے آ جاتے ہیں لیکن بڑے نہیں آتے۔ کئی قریب دور سے آ جاتے ہیں، قریب سے نہیں آتے۔ کئی علم نہ رکھنے والے آ جاتے ہیں اور جاننے والے نہیں آتے۔ اس لیے کہ ایسی پاکیزہ مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ، اور جب بلایا جائے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ جب بلایا جائے پھر، کیونکہ جو مہمان بلایا جائے نا
اس کے ناز نخرے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، اس کی ناز برداریاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بلایا جاتا ہے۔ جو خود جاتا ہے نا اور کہتا ہے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، اور جسے بلایا جاتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، پہلے جبرائیل کو بھیجا جاتا ہے، اس کے تلوے چبائے جاتے ہیں، پھر شب اسرا کا دولہا بنا کے لا مکان کی خلوتوں میں بلایا جاتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے کہ اے محبوب تو بلایا گیا ہے، اب ہر دوری مٹا کے دے، ہر پردہ ہٹا کے دے، اس لیے کہ تو خود نہیں آیا، تجھے بلایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سجدی مرشدی۔ جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا، جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا، اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری ہے۔ طور و معراج کے قصوں سے یہ ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ جب بلایا جائے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ تو مقدر والے ہیں جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجالس میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ آ کے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت کیا وجہ ہے کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو تو نیند آنے لگتی ہے، اونگ آنے لگتی ہے، لیکن رقص و سرور کی مجالس میں نیند نہیں آتی؟ جہاں پہ کنجریاں ناچ رہی ہوں، جہاں پہ رقص ہو رہا ہو، ڈھول بج رہے ہوں، مجھے بتائیں وہاں کسی کو نیند آتی ہے؟ بڑوں سے لے کر بچوں تک سب جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو ہر ایک اونگ میں اونگ لے رہا ہوتا ہے، سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ تو بڑے کامن سینس کی بات ہے، سادہ سا جواب ہے کہ نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی۔ جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں ہیں وہ پھولوں پہ ہیں، اور جو رقص و سرور کی مجلس میں ہیں وہ کانٹوں پہ ہیں۔ فرق اتنا ہے جب یہ آنکھ بند ہوگی یہ کھلے گی، پھر پتا چلے گا ہم پھولوں پہ بیٹھے رہے یا کانٹوں پہ بیٹھے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اگر ذکر خدا کی محفل ہونا تو ہو سکتا ہے وہ خالی لوٹ جائے۔ توجہ رکھیے گا، دلائل کی روشنی میں صرف ذکر خدا کی محفل ہو سکتا ہے وہ خالی لوٹ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا تعارف خود قرآن میں کرواتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ کہتا ہے میں عزتیں دیتا بھی ہوں لے بھی لیتا ہوں، میں بادشاہت دیتا بھی ہوں لے بھی لیتا ہوں۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بادشاہت دی لے لی، عزت دی ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں نا ان میں دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے دو نام ہیں، ایک ہے مانے، ایک ہے موتی۔ موتی کا مطلب ہے دینے والا،
مانے کا مطلب ہے روک لینے والا. تو رب فرماتا ہے میں دیتا بھی ہوں, دے کر لے بھی لیتا ہوں, فقط ایک دروازہ اس نے اپنے محبوب کا بنایا ہے کہ جس دروازے سے صرف دیا جاتا ہے لیا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. کیونکہ اس نے محبوب کو خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آج لوگ ہمیں سبق دیتے ہیں, یہ تصور دیتے ہیں کہ حضور سے نہ مانگو, صرف اللہ سے مانگو. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ منگتوں کو کہتا اوے کسی سے نہیں مانگنا, صرف مجھ سے مانگنا. رب تو اپنے محبوب کو خود فرما رہا ہے کملی والے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تیرے پاس کوئی منگتا آ جائے اسے خالی نہ جانے. تو خالی تب جانے دے جب تو خالی ہو. رب فرماتا ہے کہ میں خالق کائنات ہوں, اے کملی والے میں نے تجھے مالک کائنات بنا دیا. بعض لوگ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت والے حضور کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ رب کا شریک بنا دیتے ہیں. اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ حضور کی اتنی تعریف کرتے ہیں رب کا شریک بنا دیتے ہیں. میں انہیں بتاتا چلوں کہ ہم حضور کے گستاخ نہیں ہیں کہ حضور کو شریک بنائیں. شریک بنانے سے حضور کی عزت گھٹتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. کیوں کہ شریک جو ہوتا ہے نا, جو پارٹنر ہوتا ہے, وہ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, آپ کی پارٹنرشپ ہے, آدھے کے آپ مالک ہیں, آدھے کا وہ مالک ہے. نہ آپ سارے کے مالک ہیں, نہ وہ سارے کا مالک ہے. ہاں, نہ آپ سارے کے مالک, نہ وہ سارے کا مالک. تو پارٹنر جو ہوتا ہے وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے, شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے. حبیب کی شان یہ ہے وہ آدھے کا نہیں ہوتا, وہ سارے کا مالک. سبحان اللہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب کی شان یہ ہے وہ سارے کا مالک ہوتا ہے. شریک کیا کرتا ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ شراکت کیا دکان میں, برتنوں کی دکان آپ نے ڈالی, تو آپ جائیں, آگے آپ کا شریک کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے, آپ کی بھی دکان ہے, اس کی بھی دکان ہے. آپ ایک پلیٹ قیمتی پتھر کی پکڑیں اور کہیں کہ میں اسے توڑنے لگا ہوں, وہ خوش ہوگا؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے. وہ کہے گا کہ یہ برتن بیچنے کے لیے رکھے ہیں, توڑنے کے لیے نہیں رکھے. اگر توڑنے ہیں تو اپنی دکان الگ کر لو, حصہ اپنا لو اور یہاں سے چلے جاؤ. یہ برتن بیچنے کے لیے ہیں, توڑنے کے لیے نہیں. شریک برتن توڑنے نہیں دیتا. حبیب کی شان کیا ہے؟ رب نے چاند بنایا, 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. حبیب کملی والا کہتا ہے مولا توڑنا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے کہ انگلی اٹھا اس کے ٹکڑے کر دے, اس لیے کہ تجھے شریک نہیں بنایا, حبیب بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار
ختم نبوت. مولا سورج ڈوب گیا، علی کی عصر کی نماز چلی گئی، پلٹانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے انگلی کا اشارہ کر سورج پلٹا دے، اس لیے کہ تجھے شریک نہیں بنایا، حبیب بنایا. مولا جابر کے بیٹے مر گئے، زندہ کرنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے حبیب ٹھوکر مار، زندگی دے دے، اس لیے شریک نہیں بنایا، حبیب بنایا ہے. مولا تو نے بے جان پتھر بنائے، میں کلمہ پڑھوانا چاہتا ہوں، بلوانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے حبیب چاہے کلمہ پڑھا چاہے درود پڑھا، اس لیے کہ تجھے شریک نہیں بنایا، حبیب بنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. تو ہم شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں. حضور کی حدیث پاک ہے، طویل حدیث پاک ہے. حضور نے خود بھی، میں صرف حوالے کے طور پہ یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں، حضور نے خود بھی اپنے آپ کو حبیب کہا ہے کہ میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسى نجی اللہ وهو كذلك وعیسی روحہ وکلمتہ وهو كذلك وآدم اصطفاه اللہ وهو كذلك الا وانا حبیب اللہ بلا فخر. اور اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ شریف کا چوک ہے، رش لگا ہے، لوگ کھڑے ہیں. امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اس چوک میں سے گزر رہے ہیں. پوچھا یہ رش کیوں لگا ہے؟ عرض کی حضور یہاں حاتم تائی کا بیٹا عدی وہ اپنے باپ کے سخاوت کے قصے سنا رہا ہے. آپ نے کہا اچھا شہر ہو میرے نانا جان کا اور سخاوت کے قصے حاتم تائی کے بیٹا سنائے. فرماتے ہیں مجھے ذرا اس کے قریب جانے دو، میں پوچھوں اس کا باپ کتنا سخی تھا. وہ گئے تو عدی آ کے ملا جھک کے، حضرت آپ کہاں؟ میں گزر رہا تھا. فرمایا میں گزر رہا تھا تو لوگوں نے بتایا تم کھڑے ہو اور اپنے باپ کی سخاوتوں کے قصے سنا رہے، مجھے بھی بتاؤ تمہارا باپ کتنا سخی تھا. وہ کہنے لگا کہ میرے باپ کی حویلی کے 10 دروازے تھے، جو ایک دروازے پہ منگتا آتا میرا باپ اسے خیرات دے دیتا، پھر وہی دوسرے دروازے پہ منگتا آتا میرا باپ دوسرے دروازے پہ بھی اسے خیرات دے دیتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے لے چکا ہے، وہ 10 دروازوں پہ آتا میرا باپ 10 دروازوں سے خیرات دیتا. امام علی مقام فرماتے ہیں نادان جسے تو کمال سخاوت سمجھ رہا ہے نا، یہ تو نقص سخاوت ہے، یہ کمال سخاوت نہیں. حضرت کمال سخاوت کیا ہے؟ فرمایا کہ تو نے تو خود کہا ہے نا کہ میرے باپ کی حویلی کے 10 دروازے تھے، 10 دروازوں پہ منگتا آتا میرا باپ خیرات دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ عدی میرے نانے کے 10 دروازے نہیں تھے، ایک ہی کچا دروازہ تھا اور اس پہ بھی ڈاٹ لٹکا رہتا تھا. وہاں پہ اگر منگتا آتا میرا نانا خیرات نہیں دے دیتا، وہ واپس پلٹتا تو زمانے کا داتا بن چکا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نانا ایک دروازے سے خیرات اتنی دے دیتے اس کو کسی اور در پہ جانے کی حاجت ہی نہ رہتی. ایک ہی دروازہ تھا. تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کو منگتا تھا تو علی بن عثمان الحجویری تھا، جب خیرات ملی زمانے کا داتا بن گیا. منگتا تھا اسحاق دی، منگتا تھا تو فرید الدین تھا، جب مدینے سے خیرات ملی کنجے شکر بن چکا تھا. منگتا تھا تو معین الدین تھا، جب مدینے سے خیرات ملی غریب نواز بن گیا.
منگتا تھا تو احمد سرحدی تھا، جب مدینے سے خیرات ملی مجدد ثانی بن چکا تھا، اور منگتا تھا تو صرف محمد باہو تھا، جب مدینے سے خیرات ملی سلطان العارفین بن چکا تھا، اور چورا شریف سے منگتا گیا تو صرف سید نور محمد تھا، جب خیرات ملی تو خواجہ خواجگان بن چکا تھا، بریلی سے گیا منگتا تھا تو احمد رضا تھا، جب خیرات ملی زمانے کا اعلیٰ حضرت بن چکا تھا، اور منگتا تھا منگتے نے جھولی پھیلائی تھی تو علامہ خادم رضوی تھا، جب مدینے سے خیرات ملی امیر المجاہدین بن سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت۔ آج میں نے کسی مضمون کا انتخاب نہیں کیا، ان کے ایک شعر پہ ہی کہ گدا نواز در لطف کا گدا رکھنا، حضور کا منگتا کبھی خالی نہیں جاتا، حضور کی نوکری دینے والا کبھی خالی نہیں جاتا، حضور سے وفا کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ عمرہ شریف تے حج شریف تے کیڑے کیڑے گئے نے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس مہینے دے صدقے بار بار حرمین شریفین دی بادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ ابابیلا نو تسی ویکھیا ہوئے گا حریم کعبہ دے وچ، کعبہ شریف دے اتے ابابیلا اڑدیاں نے، ویکھیا نا جڑے جڑے گئے نے؟ یہ ابابیلے کہاں سے چلی ہیں؟ اور گنبد خضرا پہ یہ جو کبوتر ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ اٹھائیں تفاسیر کی کتب، سورہ فیل میں ہے کہ جب ابرہہ کافر نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا چاہا نا اور ہاتھیوں کو لے کے آیا، رب نے ابابیلوں سے کہا کہ اے ابابیلو تم نے چھوٹی سی خدمت کرنی ہے۔ کیا خدمت کرنی ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے منہ میں لے کر اوپر جا کے صرف آپ نے چھوڑ دینے ہیں، پھر انہیں میزائل کی قوت میں دوں گا، انہیں بم میں بناؤں گا، انہیں بم میں بناؤں گا۔ تم نے بس اتنی نوکری کرنی ہے کہ اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے اوپر سے چھوڑ دینا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو آواز آئی کہ اے ابابیلو تم نے میرے گھر کی نوکری کی ہے، اب قیامت تک تمہاری نسلیں میرے گھر میں رہیں گی۔ اب آخری بات، اور اس پر جگہ پر پھر دوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اور یہ جو کبوتر ہیں جو گنبد خضرا پہ جن کا ڈیرا ہے یہ کہاں سے چلیں؟ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ غار ثور میں پہنچے، پیچھے پیچھے کفار ہیں، تو اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ جالا بنا دے غار کے منہ پہ، کبوتری کو حکم دیا کہ وہ گھونسلہ بنا دے اور انڈے دے دے۔ جب کفار آئے اور وہ بالکل غار کے منہ پہ پہنچ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کفار تو ہمارے سامنے آ گئے، یہ کہیں جھک کے ہمیں دیکھ نہ لیں، غار تھی نا، سوراخ تھا، یہ کہیں جھک کے ہمیں دیکھ نہ لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے صدیق آپ پریشان نہ ہوں، یہ جھکنے والے نہیں ہیں، جو جھک جاتے ہیں وہ مصطفیٰ کو پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جھکنے والے نہیں۔ کفار نے دیکھا کہ غار کے اندر تو جا ہی کوئی نہیں سکتا، وہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہیں اور گھونسلہ بنایا ہے۔ اب وہ جو کبوتری تھی نا جس نے چھوٹی سی خدمت کی تھی، رب نے اسے فرمایا کہ تم نے میرے محبوب کی چاکری کی ہے، اب قیامت تک تمہاری نسلیں جو ہے وہ گنبد خضرا پہ رہے گی۔ آج 15ویں صدی ہے، ان ابابیلوں کی نسلوں میں سے آج بھی
بیت اللہ شریف میں اباطیلیں موجود ہیں، 15ویں صدی ہے، اس کبوتری کی نسل میں سے آج بھی کبوتر گنبد خضرا پہ ڈیرا لگائے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کی غلامی میں آ جائے، اللہ اور اس کا محبوب اس کی نسلوں کو بھی نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمی رہندی نہیں پھر کوئی جدوں سرکار دے دے، کمی رہندی نہیں پھر کوئی جدوں سرکار دیندے نے، او کرم کر دے نے جس ویلے او نسنا کار دے۔ تو بس اس ساری گفتگو کا آخری پیغام حضرت اقبال کے شعر میں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج